آج ہم سیپٹران ڈی ایس ٹیبلٹ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جینیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر 2 ڈرگز شامل ہیں، اس کو کوٹرائماکسازول بھی کہتے ہیں۔ 2 ڈرگز شامل ہیں، ایک ہے ٹرائی میتھوپریم جو کہ 160 ملی گرام میں شامل ہے، دوسری ڈرگ ہے سلفا میتھاکسازول جو کہ 800 ملی گرام میں سیپٹران ڈی ایس ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹکس ہیں، دونوں اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہیں، تو آپ نے خود سے ان کو استعمال نہیں کرنا، کبھی بھی استعمال نہیں کرنا کسی کے کہنے پہ۔ فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سانس کی نالی کے انفیکشن، اگر آپ کو ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، پیشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے، دونوں صورتوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹریولرز ڈائریا، جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اکثر ڈائریا ہوتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے یہ سیپٹران ڈی ایس استعمال کی جاتی ہے۔ کہیں بھی آپ کو بیکٹیریل کو انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن، ہر قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے سیپٹران ڈی ایس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خود سے استعمال نہیں کرنا، خود سے ہرگز استعمال نہیں کرنا آپ نے، اور اس کی ڈوز پوری کرنی ہے جتنا اس کا دورانی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو جگر کے مسائل ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو گردوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ لوگ بھی سیپٹران ڈی ایس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی، دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کو خود سے استعمال نہیں کر سکتی۔ فزیشین یا گائنیکالوجسٹ اگر چاہے گا تو وہ اس کو استعمال کرا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مضر صحت اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ مضر صحت اثرات انتہائی خطرناک ہیں اس کے۔ لائف تھریٹنگ انفیکشن آپ کو اس سے ہو سکتا ہے، ریشز ہو سکتے ہیں، الرجی ہو سکتی ہے، آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، الٹی آ سکتی ہے یا الٹی والی کیفیت ہو سکتی ہے، ڈپریشن آپ کو اس سے ہو سکتا ہے، ریشز ہو سکتے ہیں، فنگس جو ہے نا اوور گروتھ ہو سکتی ہے آپ کو اگر سیپٹران ڈی ایس کو آپ زیادہ دیر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو۔ انیمیا ہو سکتا ہے، خون کی کمی ہو سکتی ہے آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ وہ کم ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد، کنفیوژن ہو سکتی ہے، ڈراؤنے خیالات آ سکتے ہیں آپ کو۔ تو یہ اس کے مضر صحت اثرات ہیں۔ ڈوز کیا ہے، اب بات کرتے ہیں کہ اس کو آخر دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو عموماً ڈوز ہے اس کی بالغ افراد کے لیے، وہ 1 ٹیبلٹ دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بالغ افراد 1 ٹیبلٹ دن میں 2 مرتبہ، ایک صبح ایک شام استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بچے ہیں ان کے لیے آدھی ٹیبلٹ صبح، آدھی ٹیبلٹ شام، وہ بھی 2 مرتبہ آدھی ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ خود سے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ کو چیک اپ کرانا ہو تو ہمیشہ سرکاری ہسپتال جایا کریں، وہاں سے چیک اپ کرایا کریں۔ ادویات آپ نے ہمیشہ فارماسسٹ سے لینی ہے۔